اللہ کی عطا کبھی ختم ہونے والی نہیں، طلب کرنا بندے کا کام ہے۔ اچھے اخلاق میں میٹھا بولنا ہی نہیں بلکہ کڑوی بات کو برداشت کرنا بھی شامل ہے۔ تمہاری مشکلات چاہے آسمان جتنی بڑی ہی کیوں نہ ہو، اگر تمہارا یقین اللہ پر ہے تو کوئی تمہیں ہرا نہیں سکتا۔ نکاح سے پہلے محبت کا دعویٰ عزم ہو سکتا ہے، نیت ہو سکتی ہے یا ارادہ ہو سکتا ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہو سکتا۔ اصل محبت کا میدان تو نکاح ہے۔ پتہ ہے جب اللہ کی مرضی ہوتی ہے نا تو پھر کسی کی بھی نہیں چلتی۔ لوگ ہمارے اندر ہمارا دکھ تلاش نہیں کرتے، ان کو اس تماشے کی کھوج ہوتی ہے جو ہمارے ساتھ ہوا ہوتا ہے۔ لفظوں کے بھی ذائقے ہوتے ہیں، بولنے سے پہلے چکھ لیا کریں۔ اللہ کا شکر ہے میرا دین اسلام ہے، وہ دین جو ہر برائی سے روکتا ہے، ہر اچھائی کی دعوت دیتا ہے۔ اسلام خوبصورت زندگی کا راز، دعا کی جائے، دعا دی جائے، دعا لی جائے۔ درخت پر پیسے اگانے کے بارے میں نہیں سوچتے، ہاں یہ ضرور سوچیں گے۔ درخت پر لٹکے ہوئے پیسے نظر آئیں، جب تک اگاؤ گے نہیں تو نظر آنا ناممکن ہے۔ دنیا کا واحد ناممکن سفر وہ ہے جسے آپ نے کبھی شروع ہی نہیں کیا۔ مفید چیز مقدار میں بڑھ جائے تو غیر مفید ہو جاتی ہے۔ ایک بزرگ نے فرمایا، تمہارا رزق تمہاری فرائض و واجبات سے غافل نہ کر دے، اس طرح تم اپنی آخرت برباد کر دو گے، حالانکہ رزق اتنا ہی ملے گا جتنا اللہ پاک نے لکھ دیا ہے۔ مطالعے کی عادت اختیار کر لینے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے گویا دنیا جہاں کے دکھوں سے بچنے کے لیے ایک محفوظ پناہ گاہ اختیار کر لی ہے۔ ہم سب کسی کے لیے ایک مثال اور کسی کے لیے ایک سبق ہوتے ہیں، ہم سب پرفیکٹ نہیں ہوتے۔ میں نے لوگوں کو نصیحت سے نہیں بلکہ ٹھوکر سے سبق سیکھتے دیکھا ہے۔ نصیحت اکثر ایک کان میں جا کر دوسرے کان سے باہر نکل جاتی ہے، مگر ٹھوکر سیدھی دل پر لگتی ہے۔ زندگی کی سچائی کو سمجھنا بہت مشکل نہیں ہے۔ جس ترازو میں دوسروں کو تولتے ہیں، کبھی خود بھی اس میں بیٹھ کر دیکھیے۔ اگر تمہیں زندگی کی حقیقت معلوم ہو جائے تو بے شک تم اور کوئی ساتھی نہ چنو گے سوائے عشق حقیقی کے۔ آپ تنقید اور تعریف دونوں کو قبول کیجیے۔ پودوں کو بڑھنے کے لیے دھوپ اور بارش دونوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ تعلقات جلد ٹوٹنے کی وجہ یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کو سمجھتے کم اور پرکھتے زیادہ ہیں۔ اگر کوئی طالب علم یہ سوچ لے کہ علم استاد سے نہیں کتاب سے حاصل ہوتا ہے تو اس نے ناکامی کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھ لیا۔ حسد کرنے والے کے لیے یہی سزا کافی ہے کہ جب تم خوش ہوتے ہو تو وہ اداس ہو جاتا ہے۔ کسی سے نہ ڈرو، نہ مانگو، نہ جھکو، یہ سب لوگ فقیر ہیں، غنی اور بادشاہ اکیلا اللہ ہے، بے شک سبحان اللہ۔ شام زندگی کی ہو یا دکھوں کی، آخر ڈھل ہی جاتی ہے۔ کھڑکی، جو کھڑکی آپ کو تکلیف دے اسے بند کر دینا چاہیے، پھر چاہے اس کے پیچھے کا نظارہ کتنا ہی خوبصورت کیوں نہ ہو۔ مرد کی وفا، کیا مرد کی اتنی وفا کافی نہیں کہ وہ چار کا قانونی حق رکھتے ہوئے بھی زندگی ایک پر گزار دیتا ہے؟ جس طرح درخت کی قیمت اس کے پھل کے حساب سے ہوتی ہے، اس طرح انسان کی قیمت اس کے اخلاق کے حساب سے ہوتی ہے۔ دنیا کے سامنے خود کو فرشتہ ثابت کرنے کے بجائے حقیقت میں ایک اچھا انسان بننا بہتر ہے۔ عیب، اگر کسی شخص کو خود میں کوئی عیب نظر نہ آئے تو سمجھ لیں کہ اس کی جہالت اپنی انتہا سے بھی آگے نکل چکی ہے۔ کچھ باتیں کان لگانے سے نہیں سنائی دیتی، دل لگا کر سننا پڑتا ہے۔ آپ کی اچھی اور نیک سوچ ہمیشہ آپ کے چہرے سے جھلکتی ہے اور آپ ہمیشہ خوبصورت نظر آتے ہیں۔